يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کا ترجمہ اور تشریح اور اس کے ساتھ چیدہ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو کامل نمازیں بنائے، وہ نماز کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نماز کے خصوصی آداب، اس کی حرکات اور نماز کی تلاوت اور نماز کے مفہوم کو سمجھا جائے اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں دیگر کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کمزوری جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اول تو نئی نسل نماز کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوتی، اور جو متوجہ ہوتے ہیں وہ نماز کو محض مسلمان معاشرے کی ایک رسم سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح
اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ نماز کے اندر اور اذان کے اندر جو اصل روح ہونی چاہیے، اس روح کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ نماز اپنے رب کے ساتھ مناجات ہے۔ مناجات کہا جاتا ہے اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، اور مومن کے لیے اپنے رب سے بڑا دوست دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ محض کوئی جملہ نہیں ہے، خود اللہ رب العزت کے کلام میں اس کی تائید موجود ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے ماننے والوں کا دوست ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے، تاریکیوں سے نکال کے انہیں روشنی ہدایت کی نصیب کرتا ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ یہ مناجات ہے، گفتگو ہے۔ جس طرح کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ معراج میں اہم ترین ارکان کیا تھے، اہم ترین ارکان یہ تھے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی زیارت نصیب ہوئی جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ تو نماز میں اگر آپ توجہ کریں کہ جو شخص، یعنی حدیث اس بات پر شاہد ہے اور اشارہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص اپنی نماز میں پورا انہماک اور توجہ کرتا ہے، اسے نماز کے اندر اپنے رب کی زیارت کا لطف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اس محبوب اللہ رب العزت کی زیارت کا لطف حاصل ہوگا تو پھر توجہ دائیں بائیں نہیں ہوگی۔ اس لیے کئی صحابہ کرام کے واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ نماز کے دوران انہیں تیر لگا، لیکن تیر لگنے کی درد کا انہیں احساس ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی مناجات میں مصروف ہے۔ کسی صحابی کو جنگ میں جب تیر لگا، نکالنا مشکل ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے نماز کی نیت باندھنے دو، پھر بے شک تیر نکال لینا، مجھے احساس نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں ہم کلامی بھی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ جس طرح ہم کلامی کیا ہوتی ہے کہ ایک بولتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، یہی مکالمہ ہے۔ تو نماز کی جو قرات ہے، اس قرات کا جو رکن اعظم ہے سورۃ الفاتحہ، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے سکھایا بھی خود ہے۔ اس کی ہر آیت کے جواب میں اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ سے ہم کلامی بھی ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین پہ اللہ فرماتے حمدنی عبدی، فرشتوں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم پہ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین پہ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں کائنات میں میرے رب سے بڑی ذات اور کسی کی نہیں۔
سب سے بڑی ملکیت اسی کی ہے۔ دنیا کی ملکیتیں عارضی ہیں، محدود ہیں، اور رب کی ملکیت ابدی اور دائمی بھی ہے اور لامحدود ہے، اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے مولا، ہمارے داتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کر تو رہا ہے، ظاہر بات ہے، آئندہ کے لیے بھی عازم ہے، اس لیے کہ یہ نعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع جو ہے یہ حال اور استقبال دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایاکا یہ جو پہلے لایا گیا نا، ایاکا جس کو کہتے ہیں عربی میں یہ مفعول مقدم کیا گیا، جو مؤخر ہوتا ہے، مفعول کو مقدم کرنے سے معنی خصوصیت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا معنی کریں گے؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ جب یہ الفاظ بولے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مجلس میں فرمایا، ھذا بینی و بین عبدی، فرشتوں یہ میرا اور میرے بندے کا آپس میں معاہدہ ہے، یہ میرے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ میں عبادت اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں کروں گا۔ مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، بلیات میں، وباؤں میں، بیماریوں میں، بلاؤں میں اپنے رب کے علاوہ کسی کی فریاد نہیں کروں گا، کسی اور کو پکاروں گا نہیں۔ ھذا بینی و بین عبدی، تو پھر نماز یہ معراج ہوئی نا، کہ جس میں انہماک سے اللہ کی زیارت کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ حدیث جبریل ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو اتنے انہماک کے ساتھ، گویا کہ تم اپنے رب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت بالفرض کسی کی نہیں بن سکتی تو یہ احساس تو ہر شخص کر سکتا ہے نا، اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو ہو سکتا ہے۔ اور کلام بھی ہے کہ ہر ایک آیت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جواب وصول ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ ساری ایک دعا ہے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں اپنے پیاروں والا راستہ دکھا جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے، ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب برستا رہا، ان کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے اس راہ راست سے۔ جب یہ دعا کی اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں، ان لعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں ہی اس کو عطا کر دیا ہے۔ ان لعبدی ما سأل۔ اب لیکن اس کے لیے انہماک اور توجہ ضروری ہے، اچھی جگہ کا انتخاب کیا جائے، اچھے امام کا انتخاب کیا جائے، نماز کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کیا جائے، نماز بچوں کو سکھانے کے لیے اچھے قاری کا انتخاب کیا جائے۔ عمر اپنی زیادہ ہو گئی تو اپنی نماز کو کسی اچھے قاری سے دہرا کے درست کر لیا جائے، کسی معتبر عالم سے مسائل پوچھے جائیں، جہاں اشکال اور شک ہو وہ مسائل اس سے سمجھ لیے جائیں، اور اس طرح پوری فکر کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر جب انسان نماز شروع کرے گا تو یہ نماز انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرے گی۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو ایسے بنائے۔ پھر اس نماز کی یہ خصوصیت بن جاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر بے حیائی کے کام سے اور ناجائز کام سے انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، کہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں پختگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے حضور انسان ہاتھ باندھ کے قرأت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ رکن اعظم ہے نماز کی قراءات میں سے، سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ رکن اعظم ہے،
اور جب آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ میں ہی سارا خلاصہ اور نچوڑ ہے نماز کا، تو اس وقت اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے کھڑے ہونے کا انداز یہ مناسب ہونا چاہیے۔ کھڑے ہونے کے انداز کے متعلق میں نے آپ کو بتلایا، قراءات کے متعلق ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ حد سے زیادہ وقفہ بھی نہیں ڈالنا، کہ انسان اس طرح ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہو کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد بھول جائے کہ دوسری آیت بھی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ لیکن اتنی سپیڈ بھی تیز نہیں کرنی کہ الفاظ کی ادائیگی آپس میں گڈمڈ ہو جائے، یہ سپیڈ بھی جائز نہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہترین طریقہ کار یہ بتلایا، اتنی آواز کے ساتھ پڑھا جائے کہ الفاظ خود اپنے کان تک پہنچتے رہیں اور ایک ایک حرف جو ہے وہ الگ الگ محسوس ہو، بس اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اس سے توجہ بھی نصیب ہوگی۔ سپیڈ تیز نہیں ہونی چاہیے، منہ میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو پہلے نکال دیا جائے۔ ایسی چیز اگر منہ میں ہو، بعض اوقات خوراک اندر رہ جاتی ہے، اس لیے کلی کر لی جائے، کہ کوئی چیز اندر ہو کہ جو کہ نماز میں ترتیل سے مانع ہو جائے، آدمی اچھے طریقے سے الفاظ نہ پڑھ سکے، وہ بھی منہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کوشش یہ کی جائے کہ غیر حافظ بھی اگر ہے تو نماز میں مختلف مقامات سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، کچھ صورتیں یاد کر لے اور صورتیں بدل بدل کے پڑھے۔ نماز میں ایک صورت کو مختص کر لینا کہ فلاں ظہر کی نماز میں ہمیشہ یہ صورت پڑھوں گا، پہلی رکعت میں یہ پڑھوں گا، دوسری میں یہ پڑھوں گا، فجر کی نماز میں ہمیشہ یہ پڑھوں گا، عصر کی نماز میں ہمیشہ یہ پڑھوں گا، یہ مکروہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اتفاقاً اس کی زبان پہ ایک صورت چڑھتی رہے، یا جس کو یاد نہیں ہے اور صورتیں تو وہ بے شک پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کو یاد ہو لیکن اس کے باوجود وہ مختص کر لے ہمیشہ کے لیے کہ میں اس طرح کروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یا آخری ربع، آخری چوتھائی آخری پارے کی، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور بدل بدل کے انسان پڑھتا رہے۔ ایک ہی صورت کو مستقل پڑھنا، اس کو بار بار پڑھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ قراءات کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد ہمارا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا ہے، جو آج آپ نے سن بھی لیا اس حد تک کہ اللہ کے دربار میں آنے کے بعد ابتدائی ثنا کے بعد پھر مخصوص اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائے ہوئے کلمات انسان بولتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تمام خدائی اختیارات اور کمالات آپ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین جو آپ ہیں، تمام صفتیں اللہ کے لیے، خدائی صفتیں، جو جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، کہ جس کی رحمت کی بنیاد پر ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، اور جس کی رحمت کل قیامت کے دن خاص مومنوں کو حاصل ہوگی۔ الرحمن معنی تو کرتے ہیں نا بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، معنی تو یہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ پورا فٹ معنی نہیں ہے۔ آپ کو بتلایا کہ رحمان کا معنی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کا معنی اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ مالک یوم الدین، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ معاہدہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھو معاہدوں کی پاسداری ہر زمانے میں بغیر رنگ و نسل کے امتیاز کے، بغیر دین و مذہب کے امتیاز کے، محض انسانی بنیاد پر ہی معاہدوں کی ہر قوم کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دو شخص آپس کے اندر معاہدہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی ایک معاہدہ توڑتا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے معاہدہ کیا اور معاہدہ توڑ دیا، اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں۔ معاشرے میں اس کو برا تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص نماز کی ہر رکعت میں
اور ہر قسم کی نماز میں، فرض میں بھی، سنت میں بھی، اور اسی طریقے سے سنت موقدہ میں بھی، سنت غیر موقدہ میں بھی، نوافل میں بھی، وطر میں بھی، اور ہر کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ کرتا ہو، لیکن جس وقت باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد یہ کہے کہ نہیں جی میرے سر جھکانے کے لیے ایک آستانہ اپنے رب کا کافی نہیں ہے، وہ آستانے تلاش کرتا پھرے اپنی جبین کو زمین پر ٹیکنے کے لیے۔ پھر یہ رب کے ساتھ معاہدے کی پاسداری ہوئی کہ جہاں کوئی اونچی نیچی جگہ نظر آ گئی، جہاں دو چار تھان کپڑے کے نظر آ گئے، جہاں کہیں مٹھائی اور دیگیں بڑھتی ہوئی نظر آ گئیں، وہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا مخلوق خدا کے سامنے کہ یہ میری اس کے آگے ہے اور اس کی اس کے آگے ہے۔ بھائی تو اس رب کا بندہ نہیں ہے، تیری بھی اس کے آگے ہے اور اس کی بھی اس کے آگے ہے۔ اس کا تو اعلان ہے کہ مجھ سے مانگنے والا مانگے، میں تو ہر کسی کو دیتا ہوں۔ اور اس نے اپنے دربار میں کوئی ایجنٹ نہیں رکھے ہوئے کہ لوگوں کی عرضیاں میرے دربار تک پہنچاؤ تاکہ میں لوگوں کے کام کروں۔ اس کو نہ کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی معاون کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے۔ وہ براہ راست سنتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، مانگنے سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ معاہدہ یہ کیا کہ مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے رکوع نہیں ہوگا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال تقسیم نہیں ہوگا، یعنی مالی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی اور قولی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی، جسمانی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی۔ لیکن یہ معاہدے کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ اس کا فرد اپنے آپ کو کہلوانے کے باوجود اگر جگہ جگہ پہ اوپر جا کر اپنے ماتھے ٹیک رہا ہو تو اس نے اپنے رب کے ساتھ معاہدہ کر کے وفاداری نہیں کی۔ اور اس سے ملتا کیا ہے؟ سوائے خجل خواری کے اور کچھ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ سے ناراض ہو گیا، اس نے کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا، بچہ تھا، اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا، ہڑتال کر دی اس نے۔ والدہ نے کوئی جتن کیے کہ کھا لے اور اس نے نہیں کھایا، وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ ماں کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے روٹھ کے جائے گا تو اپنی خالہ کے گھر میں جائے گا، اپنی ماسی کے پاس جائے گا۔ ماں نے جلدی جلدی سے کھانا وہاں پہلے بھیج دیا خفیہ طریقے سے۔ ادھر پہنچا تو خالہ نے کہا کہ تجھے بھوک لگی ہوگی، یہ کھانا کھا لو۔ کھانا کھا لیا۔ اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے اپنے دربار کو چھوڑ کے جانے والے کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ جہاں سے ملتا ہے دیتا وہی اللہ ہے، ملتا پھر بھی اللہ کے دربار سے۔ اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں کرتا اس دنیا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھاتے میرا ہو تو وفاداری بھی کرو، جب معاہدہ کرتے ہو تو اس کی پاسداری بھی کرو۔ میرے سامنے آ کر یہ اقرار کیا کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکلات میں فریاد رسی کے لیے پکاریں گے نہیں، لیکن باہر نکلا تو پھر یہ کہا کہ فلاں میری مدد کو پہنچے اور فلاں میری مدد کو پہنچے اور فلاں میری مدد کرے، غائبانہ طور پر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود کئی مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود شرکیہ افعال کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، وہاں پر لفظ الہ کے اندر بھی عبادت کا معنی موجود ہے۔ کیا معنی ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دیکھو عبادت کا معنی سمجھنا چاہیے، جس کو عبادت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا وہی دھوکہ کھاتا ہے، پھر در بدر گھومتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے رب کا ایک اکیلا سجدہ کرنے کے بجائے
جگہ جگہ پہ گھومتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک رب جس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس رب کو چھوڑ کر اپنے لیے خود مصیبتیں خریدتا ہے اور تلاش کرتا ہے، مختلف قسم کے اپنے رب بنا کر، کبھی ایک کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کبھی دوسرے کے سامنے، کبھی تیسرے کے سامنے۔ اللہ، تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا عام طور پہ معنی کر دی جاتا ہے تعظیم کرنا، لیکن تعظیم تو انسان اپنے باپ کی بھی کرتا ہے، اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، اپنے کسی بزرگ کی بھی کرتا ہے، خاندان اور برادری کے وڈیرے کی بھی کرتا ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ اب یہ بات سمجھیں، تعظیم کی ایسی شکل کہ جس میں تعظیم کرنے والا یہ تصور لے کر تعظیم کر رہا ہو کہ جس کے لیے میں یہ تعظیم بجا لا رہا ہوں، اس کو دو قسم کی خصوصیتیں حاصل ہیں، دو وصف ہیں اس کے اندر۔ ایک تو وہ بڑا جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں، وہ میرے حالات سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کھڑا ہے، کس حال میں کھڑا ہے، کس کیفیت سے دوچار ہے، کیا پریشانی اس کو لاحق ہے، اس کو حال کا بھی مکمل علم ہو، اور دوسرا اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو۔ اگر انسان یہی تصور کسی بت کے متعلق کر لیتا ہے کہ فلاں بت جو ہے، فلاں دیوی اور دیوتا، اس کے لیے میں تعظیم کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں خدا نخواستہ، کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس حال میں میرے پاس پہنچا، اس کو کیا پریشانی لاحق ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے یعنی وہ پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ وہ کرے تو یہ تصور اس کی اس تعظیم کو عبادت بنا دے گا، اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز ہے، ورنہ آدمی بعض اوقات ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ باندھ کے کھڑونے والے، ہر ہاتھ باندھنے والے کو آدمی کیا کہتا ہے؟ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں۔ کبھی آدمی دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے، اتحیات کی شکل میں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ویسے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب نماز میں آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے تصور میں ہوتا ہے کہ میرا رب جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں، میرے تمام حالات سے واقف بھی ہے اور میری ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، پھر وہ ہاتھ باندھنا کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے نام پر کچھ تقسیم کرتا ہے انسان، اب دیکھو تحفے تحائف بھی تو انسان دیتا ہے، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو انسان پیسے دیتا ہے، وہ پیسے دینا عبادت بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ لیکن جس وقت وہ پیسے تقسیم کر رہا ہو صدقہ کی نیت کے ساتھ، اور تصور یہ ہو کہ جس کے لیے تقسیم کر رہا ہوں، جس کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میرے حالات سے مکمل واقف بھی ہے اور میری ضروریات کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، پھر وہ صرف یعنی ہدیہ اور تحفہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ مالی عبادت بن جائے گی، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی درست نہیں۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ کا بوجھ گر گیا، مثلا ہمارے زمیندار لوگ جو ہیں، کسان لوگ، کبھی چارہ کاٹ کے لا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سے چارہ گر گیا، کوئی آدمی قریب سے گزر رہا تھا، اس کو آواز لگائی، بھائی ادھر آنا ہے، ذرا میری مدد کرنا، یہ میرا ساتھ چارہ اٹھوا کے اوپر موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ رکھوا دینا۔ اب کیا کہیں گے؟ اس نے اس کو بلا کر اس کی عبادت کی؟ نہیں بھائی، اس نے اس کو بلایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی تمام تر حالات سے، اس کو اپنے حالات سے واقف سمجھتا ہے اور ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر سمجھتا ہے۔ نہیں، وہ ایک اسباب ہے کہ اس کے بھی ہاتھ ہیں، میرے بھی ہاتھ ہیں، 2 اور 2 4 ہو جائیں گے ہاتھ مل کے، اور یہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہو میاں والی میں اور پکار رہا ہے اس کو کہ جو بغداد میں ہے، زندہ یا مردہ، بغداد میں ہے، اور یہ کہتا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میری بیماری کو دور کر دیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پکارنے میں تصور اس کا یہ ہے
کہ وہ بغداد والا میرے تمام تر حالات سے واقف بھی ہے اور میری بیماری کو دور کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، پھر یہ پکارنا عبادت بن جائے گا۔ عبادت اس طرح بنتی ہے، ہر بولنا عبادت نہیں بنتا، ہر جھکنا عبادت نہیں بنتا، ہر ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنتا، ہر مال تقسیم کرنا عبادت نہیں بنتا، لیکن جب دو تصوروں کے ساتھ یہ کام کیے تو پھر ان تصوروں کی وجہ سے یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ اگر اللہ کے لیے کیے تو اللہ کی عبادت بنے گی اور عین توحید بنے گی، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے تو یہ شرک بن جائے گا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو وصفیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہیں ہی نہیں۔ کیوں بھئی، ہیں یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے، بالکل، کہ ہر قسم کی قدرت کس کو حاصل ہے؟ ایک اللہ۔ ہر قسم کا علم کس کو حاصل ہے؟ اس کی قدرت بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کے اختیارات بھی لامحدود ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ فرمایا کہ اسے یہ اختیار ہے نا کہ اتنا بڑا نظام کہ جس کے اندر کائنات سوچ کر پاگل ہو چکی ہے، لیکن اس کی وسعتوں کو آج تک اس کی پیمائش نہیں کر سکی۔ اتنا بڑا نظام، اس نظام میں اللہ رب العزت نے جو اس نظام کے مقابلے میں چھوٹی چیزیں اور زمین کے مقابلے میں بڑی چیزیں ہیں، یعنی سورج اور چاند، ان کو اس طرح اپنے تابع کر رکھا ہے کہ کبھی چاند آ رہا ہے، کبھی سورج آ رہا ہے، کبھی دن کا نظام ہے، کبھی رات کا نظام ہے، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے گرمیوں میں، اور دن رات میں داخل ہو جاتا ہے سردیوں میں۔ تو یہ سردیاں اور گرمیاں پیدا کرنا، رات اور دن کا نظام بنانا، یہ کس کے اختیار کی بات ہے؟ ایک اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی۔ لیکن ان میں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ خود مختار ہو گئے، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، ایک وقت تک کے لیے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت پوری کائنات میں ان سورج چاند ستاروں کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ کی ذات ہوگی، کائنات میں کوئی چیز اور موجود نہیں ہوگی، ہر چیز کو اللہ تہس نہس کر کے رکھے گا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا اوہ بھولے لوگو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان کے اختیارات تو کھجور کے گٹھلی پر ایک چھلکا جو ہے اس کے اوپر بھی اختیار ان کا نہیں چلتا۔ کائنات میں کوئی شخص ہے جو اس جیسی جلی بنا سکے صرف؟ وہ تو اس کے بھی مالک نہیں، اس پر بھی ان کا اختیار نہیں چلتا۔ اللہ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ فرمایا کہ سچی پکار، جس پکار میں کوئی حقیقت ہے، جس کا کوئی فائدہ ہے اور پکارنے والے کو اس کا کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، وہ پکار صرف ایک اللہ کی ہے۔ کیا انسان حاجات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، رزق کی وسعت کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے اگر انسان اپنے رب کو پکارے تو اس پکارنے میں کوئی فائدہ بھی ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، وہ تو ان کی کسی پکار کا جواب قبولیت کی شکل میں نہیں دے سکتے، ذرہ برابر بھی۔ الا کباسط کفیہ الی الماء۔ اور میں ان کی مثال اس طرح ہے، قرآن ہے، ان کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص پانی کے کنارے بیٹھا ہو، کنویں کے کنارے بیٹھا ہو اور پیاس سے بلک رہا ہو، اور پانی کو بار بار خطاب کرتا رہے کہ آ پانی میرے منہ میں آ جاؤ، میری پیاس بجھا دو، آؤ پانی میرے منہ میں آؤ اور میری پیاس کو بجھا دو۔ وما ہوا ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جس طرح اس پیاسے آدمی کا پکارنا فضول اور بیکار چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ سوائے بیکاری اور ضلالت اور گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نماز میں اللہ نے یہ وعدہ کروایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا عبادت و پکار اگر کریں گے تو صرف
تیری ہی کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت و پکار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی